مغربی کنارے کے قصبے حارس کے قریب اسرائیلی امن کارکنوں اور فلسطینی مظاہرین کے ایک گروپ کی اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپ کا واقعہ پیش آیا۔ مظاہرین ایریل کی بستی کے قریب ایک مرکزی سڑک کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیلی فورسز نے آنسو گیس فائر کی اور مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا۔ مظاہرے میں شامل ایک فلسطینی نے کہا کہ آج کا مارچ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی بستیوں کو مسترد کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جبراً قبضے اور اس کے آبادکاروں کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ خیال رہے کہ بین الاقوامی برادری فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتی ہے اور تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتی ہے، لیکن نہ تو امریکہ اور نہ ہی دوسری عالمی طاقتوں نے اسرائیل کو اس طرح کے انتظام میں شامل ہونے کے لیے کوئی ترغیب نہیں دی ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے کو یہودیوں کے مقدس اور تاریخی مرکز کے طور پر دیکھتا ہے۔ مسيرتنا اليوم في حارس تأكيد على رفض الاستيطان. قبل أسبوع وضعوا بئر استيطانية هنا، جئنا لنقول أننا سنتصدى لذلك واخترنا شارع عابر السامرة الذي يمر منه أكبر عدد المستوطنين لنقول أننا لنا بإرادتنا وبإيماننا بالحق سنقاوم الاحتلال ومستوطنيه ولن نقبل بكل هذه المخططات التي يحاول غلاة المستوطنين۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں مٹی کے تودے گرنے سے جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق کم از کم 6 افراد بارش سے جڑے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ شدید بارش تہران کے شمال مغربی حصے میں سیلاب اور پھر مٹی کے تودے گرنے کا سبب بنی۔ طوفانی بارش کے نتیجے میں یہاں کی معروف مزار امام زادہ داؤد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر تعینات کر دی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران کے مضافات میں گزشتہ ایک ہفتے میں شدید بارش کے باعث 24 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ عرض 20 دقیقه آسمون رعد و برق میزد، صدا نداشت، همش برق بود. بعد یه دفعه بارون گرفت، عرض 5 دقیقه آب راه افتاد سر اون پل اون جلو. آب که رسید اونجا دیدم 3-4 تا ماشین داره میاد این سمت پایین. یهو دیدم اینجا سوراخ شد، از این سمت ماشینا افتاد تو اینجا، از این ور رفت پایین، یهو اینجا رفت پایین. دیشب ساعت 12:27 بامداد بود که اول تگرد اومد، بعد که یه دفعه سیلی اومد کمتر از 10 دقیقه، بعد ماشینا رو با خودشون جابجا کرد. تو این ساختمون هم که بغل دست ما هستش خانم و آقای گیر کرده بودن که متاسفانه خانومه رو سیل برد، آقا رو ولی کمکی که از همکارمون نجات دادیم. چند تا ماشینا رو الانم تو اون سفره خونه بالایی و رستوران بالایی تعداد زیادی بچه‌ها الان داخل موندن و درشون هم قفله، چون تا سقف الان گل جمع شده و اینا نمیتونن در بیان. متاسفانه امامزاده هم که از زیر نابود شد.